جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله له من أحب حسينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمستمعين والمؤتمنين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس محفل کا اہتمام اس مقصد سے ہوا ہے. امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں آپ لوگوں نے اس محفل کو رچایا، بسایا، سجایا اور بڑی بڑی شخصیات کو آپ نے مدعو کیا ہے جو اسٹیج پر جلوہ فراز ہیں، جن میں سب سے اول اور سب سے افضل جن کی صدارت ہو رہی ہے میرے استاد محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی کوثر مصباحی صاحب ادام اللہ بقاءہ کی ہے. اور اسٹیج پر بہت بڑی بڑی شخصیات جلوہ افروز ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، مگر مجھے جیسا محسوس ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے. دیکھیے، میں آپ کو حقیقت بتا دوں، الحق مر، حق بات کڑوی ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے اور میرا مزاج خاص کر یہ رہا ہے، میں آپ سے آج 5 منٹ بھی کیوں نہ سنیں مگر اپنے دل کی کانوں سے سنیں. میں آپ سے یہی چاہتا ہوں، آپ جتنے بھی شعراء اسلام ہیں، شعراء اعظام ہیں، ان کو آپ بڑھ چڑھ کر دیں، نذرانے دیں، مگر جو اسٹیج کی حرمت ہے، جو اس محفل کی حرمت ہے، اس کو پامال نہ ہو رہے. خدا کی قسم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب اسے ممبر رسول کہا جاتا ہے اور رسول کے ممبر کی حرمت اگر پامال ہو جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا. حضور کی جب محفل ہوا کرتی تھی مدینہ پاک میں تو صحابہ کرام اس طرح بیٹھے ہوتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر پرندے بھی بیٹھ کر اڑ جائیں انہیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک جاندار پر بیٹھے ہوئے. تو اگر یہ ممبر رسول ہے اور اس پر بیٹھے ہوئے مہمان رسول ہیں تو آپ بھی مہمان رسول ہیں، اور آپ اگر میزبان کی حیثیت سے ہیں تو میزبان کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس کو بخوبی نبھائیں گے. اس لیے میں آپ سے بس اتنی التجا کر رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ سنیں اچھے انداز میں سنیں. اچھے انداز میں سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھل کود کیا جائے، خوب نعرے بازی کی جائے. نہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی بات اترتی ہے تو آپ اچھل کر ضرور سبحان اللہ پڑھیں. میرا یہ عقیدہ کہتا ہے کہ جب آپ کو یہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ نہیں، آپ کی زبان نہیں، آپ کا دل بول اٹھے گا. آپ یہ چیز جان لیں. تو آئیے اس پاک محفل کو پاک بنانے کے لیے پھر ایک بار درود پاک پڑھنا. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
علماء کرام کی فہرست لمبی ہے، میں بھی ان میں اپنا نام لکھانے کے غرض سے آ گیا ہوں۔ حضرات گرامی، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس میں ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مگر صرف یہ میں طلب کرتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اس میں غور طلب یہ ہے کہ قرآن میں محبت کا ذکر نہیں ہے بلکہ مودت کا ہے۔ الا المحبت فی القربہ نہیں کہا بلکہ الا المودت فی القربہ کہا۔ تو محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت وہ ہے کہ کسی کا جب کسی سے لگاؤ ہو جائے، جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور پھر دونوں کے اندر اگر جدائی ہو جائے تو انسان اگرچہ بے چین رہتا ہے مگر اس کی زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ ہے محبت۔ لیکن مودت اس کا نام ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوا بتاؤں کہ اگر مچھلی کو آپ پانی سے نکال دیں تو پانی ہی اس کی زندگی ہے، اگر وہ پانی سے نکل گئی تو گویا کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ تو الا المودۃ فی القربہ کہا، یعنی میرے اہل بیت سے تم اس طرح محبت کرو کہ جہاں بھی رہو اہل بیت کی محبت تمہارے سینوں میں گامزن رہنی چاہیے، اور یقین جانو اگر اہل بیت کی محبت تمہارے سینوں سے گئی تو مطلب سمجھ لو کہ تم زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں۔ یہی مطلب ہے الا المودۃ فی القربہ کا۔ میں آپ کو چونکہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے نوجوان بالخصوص اس میں اپنے آپ کو عاشق حسین ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ حقیقت معنوں میں امام حسین کا عاشق کون ہے؟ کون ہے جسے امام حسین اپنائیں گے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہم اپنے آپ کو عاشق حسین بتلاتے تو ہیں مگر ہمارا کردار حسینی جیسا نہیں ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے اور آپ کے سر مبارک کو جو ہے نیزے پر لگایا گیا، اٹھایا گیا اور پورے کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، وہ لوگ جشن منا رہے تھے، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے۔ جب میں اس منظر کو دیکھتا ہوں حضرت تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آتا ہے کہ آج کچھ نوجوان جلوس امام حسین کے نام پر وہی اچھلتے کودتے نظر آتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف عورتوں اور مردوں کا اختلاط تک محدود نہیں رہا بلکہ اب مسئلہ اس سے تجاوز کر چکا ہے کہ اب لوگ اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں لے کر، اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے کر، اپنے ہاتھوں میں جو ہے بھالائیں لے کر وہ اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا بتائیں اچھل کر نعرہ لگانا یہ کہاں کی حسینیت ہے؟ اچھل کر جو ہے نعرے بازی کرنا یہ کہاں کی حسینیت ہے؟ تم اپنے آپ کو امام حسین کے نام کا نعرہ لگا تو رہے ہو مگر جو تمہارا طرز عمل ہے، تمہارا جو ناچنا ہے، تمہارا جو اچھلنا ہے، یہ کہیں بھی حسینیت اس میں جھلکتی نہیں ہے بلکہ اس میں صاف اور صاف یزیدیت کی بو آتی ہے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو علماء کرام کا جو ہے کہ محفل ہے وہ ضرور گرفت کریں گے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا یہی حال ہے۔ اب مسئلہ صرف مردوں اور عورتوں کا اختلاط کا نہیں رہا بلکہ ہمارے نوجوان تو اب ناچنے لگے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ناچتے ہی نہیں ہیں بلکہ جو ہے آتش بازیاں کرتے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں، اپنے منہ میں جو ہے پیٹرول لے کر وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ بتائیے کس چیز کی خوشی ہے آپ کو؟ آپ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہے آپ کو؟ کیا امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے صرف تنے تنہا نہیں بلکہ 72 نفوس قدسیہ کو اسلام کے نام پر صرف اس لیے قربان کیا تھا کہ کل جو ہے ہمارے نانا کی امت جو ہے نماز چھوڑ کر میدان میں نکل آئے؟ کیا ان کا یہ مقصد تھا؟ یقین جانیں اگر نماز کا وقت نہیں ہوا رہتا نا کوئی یزیدی نہیں بچتے کربلا، سب کا خاتمہ ہو گیا رہتا۔ وہ تو نماز کا وقت ہوا حسین سجدے میں گئے اور شبر لعین جو ملعون تھا اللہ اکبر اس نے کہا کہ ابھی جو ہے ان کا کام تمام کر دیا جائے ورنہ ہم میں سے کسی کی بھی خیر نہیں۔ آج ہمارا یہی المیہ ہے۔ میں شان اہل بیت بتانے جا رہا تھا مگر حالات ایسے ہیں نہ تو لوگوں کے سننے کے جذبہ ہیں، بس صرف ان کا اچھلنا کودنا نعرے بازی کرنا یہی جلسے جلوس کا مقصد نہیں ہے میرے دوستوں۔
حق بات اگرچہ کڑوی ہے مگر میں آپ کی طبیعت کے موافق نہیں بولوں گا، میں وہی بولوں گا جو شریعت کے موافق ہو، وہی بولوں گا کیونکہ ہمیں سکھایا ہی وہی گیا ہے، جو شریعت کے موافق ہوگا میں وہی بولوں گا۔ یہ حق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ آپ کربلا کے واقعات کو سنتے رہتے ہیں، اس میں ہمیں جو ہے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر مدینہ شریف چھوڑے، مدینہ سے مکہ ہجرت کیا، اور مکہ شریف سے جو آپ کوفہ کی طرف جب ہجرت کیے تھے اس وقت جو ہے حج، ایام حج کے لیے صرف 3 دن بچے ہوئے تھے، تمام اطراف کے لوگ مکہ حج کے غرض سے پہنچ رہے تھے، مگر امام حسین مکہ کی حفاظت کے لیے کربلا جا رہے تھے۔ ان کا بھی تو کوئی مقصد تھا۔ جب آپ کربلا گئے اور جو معرکہ ہوا آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، یزیدیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، ظلم کی آپ یہ انتہا دیکھ رہے ہیں، مگر امام حسین اور ان کے ماننے والوں نے ایسی جگہ شکر ادا کیا جہاں صبر کرنا بھی مشکل تھا، وہاں آپ نے شکر ادا کیا، جہاں صبر کوئی مشکل تھا صبر تو کیا ہی کیا، مگر آپ نے شکر کا بھی دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب آپ رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھے۔ یہ آل رسول ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہیں، ان کے چشم و چراغ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین سبتم من الاسوار، یہ ہمارے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ اور کیوں نہ ہو آل رسول کی جب بات آئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، آل رسول ایک طرف ظلم کی آپ انتہا سنتے ہیں، ایک طرف میں آپ کو صبر کی انتہا بتاتا ہوں، صبر کی انتہا بتاتا ہوں۔ کون آل رسول؟ جن کا کبھی یہ شیوا ہی نہیں رہا کہ کسی ظالم کو سزا دے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب سے پہلے امام حسین کے بابا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ دیکھیں، جب آپ کی شہادت ہوئی، ابن ملجم خارجی نے جب آپ کو شہید کیا، اس کے بعد آپ نے اسے دودھ کا پیالہ پیش کیا، دودھ پینے کے لیے دیا۔ وہ خارجی وہ بدبخت تھا، بد نصیب تھا، اس نے پیالہ زمین میں پٹکا اور کہا کہ آپ اس پیالے میں اس دودھ میں جو ہے زہر ملا کر دینا چاہتے ہیں، گویا آپ مجھے اس دودھ پلا کر اس میں زہر ملا کر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے بدبخت، اے کم نصیب، میں تو یہ چاہتا تھا کہ تو یہ دودھ پی لیتا تاکہ کل قیامت میں اسی صدقے میں تمہاری بخشش ہو جاتی، کہ میں تم میرے مہمان بن جاتے، میں تمہارا میزبان بن جاتا، اور تاکہ میں تمہاری بخشش قیامت میں بخشش کرا سکتا تھا۔ تو وہ ہیں حضرت علی جو ان قتل کر رہے ہیں، اسے بھی جو ہے وہ شفاعت کا مژدہ سنا رہے ہیں۔ آئیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، جب آپ کی بیوی جادہ ظالمہ نے آپ کو جب زہر دیا، یزید کے بہکاوے میں آ کر جب آپ کو زہر دی، آپ کا جو ہے اتڑیاں جو ہے وہ کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ حضرت امام حسین کو جب خبر پہنچی، وہ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ بھائی جان کیا ہوا، کس نے آپ کو جو ہے زہر دیا ہے، آپ ایک بار اس کا نام بتا دیں۔ تو حضرت امام حسن قربان جائیں حضرت امام حسن کے جواب پر، حضرت امام حسن نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جس پر مجھ کو شک ہے، اگر میں اس کا نام بتا دوں اور اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، یعنی اور اگر وہی شخص ہے تو پھر اللہ سب سے بہتر بدلہ لینے والا ہے، اللہ تو مجھ سے بھی بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اگر وہی شخص ہوگا جس پر مجھ کو شک ہے اور اگر وہ نہ ہو تو میں ایسے سے بدلہ کیسے لے سکتا ہوں جو میرا قاتل ہی نہیں۔ اور ایک قول میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، یہ امت محمدیہ، یہ میرے نانا کی جو امت ہے وہ مجھ سے کل قیامت میں شفاعت کی امید کرتے ہیں، اگر میں ان کا انتقام لینے لگ جاؤں تو پھر ان کی کیا امیدیں باقی رہ جائیں گی۔ کیا قربان جائیں امام حسن کے جواب پر، ایک قتل کرنے والا ہے، اتنے حضرت امام حسین آپ کے بھائی ہیں، ان کو کہہ دیتے، وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے پتا کر لیتے، مگر آپ نے اس کو راز رکھا۔ یہی تو شہادت سری ہے، یہی شہادت سری ہے۔ آپ جو ہے آگے بڑھیں، امام حسین کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین جب مختار بن اویس ثقفی
अभी उबैद सक़फ़ी का जब दौर आया, वो यजीदियों को जो है दौड़ा दौड़ा कर जब मारने लगा, तो एक यजीदी दौड़ता हुआ आया, डरता हुआ सहमा हुआ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर आया, दरवाजा खटखटाया और वो अंदर दाखिल हुआ। कहा कि क्या बात है? कहा कि हुजूर मुख्तार के सिपाही मुझे दौड़ा रहे हैं, आप मुझे कुछ दिन के लिए पनाह दे दीजिए। कहा कि मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ, तुम यहाँ आराम से रहो, कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी, खाना है, पानी है, हर तरह के इंतजामात हैं, तुम यहाँ सुकून के साथ रह सकते हो। अलबत्ता वो शख्स 3 या 4 दिन तक तो सुकून रहा, बड़े सुकून के साथ रहा। और जब जाने लगा, कहा कि हुजूर बाहर अब मामला शांत हो गया है, मैं अब जाना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है, चले जाएं। जब जाते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए, तो कहा कि हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा कि यार पहचानने ना पहचानने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मेरे नाना जान की हदीस है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफहु, कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो वो अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करे। मैंने अपने नाना जान की हदीस पर अमल किया है, मैं तुम कौन हो मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि हुजूर शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, अगर आप पहचान लेते तो शायद मेरी मेहमानी आप करते ही नहीं है। कहा कि मैं तो वही हूँ जो आपके बाबा जान इमाम हुसैन के मुकाबिल में करबला में आया था। तो कहा कि बदबख्त, मैं तो तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जिस वक्त तुम मेरे दरवाजे के अंदर आए थे, मैं तो तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था, लेकिन हमारा ये शेवा कभी नहीं है कि मैं बाद में जो है तुमसे वो बदला, हमारा ये शेवा ही नहीं है। कुर्बान जाए, वो चाहते गुस्सा उतार देते। आज हमारी अगर तबीयत वाले लोग होते तो हम यही करते, उससे भी बदतर जो है उसके साथ सलूक करते। कुर्बान जाएं। इसी तनाजुर में एक वाक़या आपसे गोशेगुजार करूं बड़ी तेजी के साथ। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी बड़े ही मशहूर बादशाह। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बार ख्वाहिश जाहिर की कि मैं हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। अपने वज़रा हुक्मा जो भी उनके दरबार में थे, आपने ये ऐलान किया कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, आप इधर उधर ना देखें, इधर उधर ना देखें, आप जो है हमारी तरफ देखें, यहाँ उलमाए किराम की जम्मे गफीर है, आप इनके चेहरों की ज़ियारत करते रहे। महमूद गजनवी ने यह ख्वाहिश जाहिर की कि तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो मेरी मुलाकात खिज़्र अलैहिस्सलाम से करा दे। बरसों से वो जो है ये ख्वाहिश दिल में रखते थे कि किसी तरह हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए। एक गरीब और नादार शख्स खड़ा हुआ और कहा कि हुजूर मैं जो है आपकी मुलाकात हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से कराऊंगा। तो कहा कि मेरी शर्त है। कहा कि शर्त क्या है? शर्त ये है कि 6 महीने लगेंगे, 6 महीने तक जो है मुझे खानगी फिक्रों से आज़ाद किया जाए, यानी मेरे घर में राशन पानी का इंतजाम आपको करना होगा। बादशाह के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। आपने कहा कि ठीक है, तुम जो है वजीफे में अपना ध्यान लगाओ और जो है मैं तुम्हारे घर के राशन का इंतजाम करता हूँ। आपने हुक्म दे दिया कि 6 महीने तक इसके घर में राशन पानी पहुँचाया जाए। जब 6 महीने हुए तो कहा कि हाँ क्या बना तुम्हारे वजीफे का, क्या कोई बात बनी? 6 महीने हो चुके हैं। तो कहा कि हुजूर वजीफा थोड़ा उलट गया था, मुझे 6 महीने और दरकार है, गोया कि 6 महीने और लगेंगे। आपने कहा कि ठीक है वक्त ले लो। जब 6 महीने और गुजर गए, 1 साल जब मुसलसल गुजर गया, 1 साल तक उसके घर में राशन पानी पहुंचाया गया। उसके बाद कहा कि बताओ कोई वजीफा काम आया जिससे मैं हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर सकूं? तो उसने कहा कि हुजूर मैं गरीब आदमी, कहाँ खिज़्र अलैहिस्सलाम, कहाँ मैं, भला मेरी क्या औकात है कि मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करा सकूं? मैं जो है साल भर आपसे झूठ बोलता रहा ताकि मेरे घर का राशन पानी किसी तरह चल सके, मैं गरीब आदमी हूँ। तो आपके दरबार में कुतुब भी थे, अब्दाल भी थे, गौस भी थे, उलमाए किराम की जम्मे गफीर थी, वहाँ बहुत बड़े बड़े जो है हुक्मा थे, वज़रा थे। हजरत महमूद गजनवी ने कहा कि बताओ वो शख्स जो बादशाह से झूठ बोले उसकी क्या सजा है? तो आपके वजीरों में से एक वजीर ने खड़ा हुआ और कहा कि हुजूर जो है इसका सर कलम कर दिया जाए। तो आपके दरबार में बुजुर्ग, बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठे थे। एक बुजुर्ग ने कहा कि ये शख्स सही कह रहा है, यानी हुजूर बादशाह सलामत, ये शख्स सही कह रहा है कि इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। तो एक दूसरा वजीर खड़ा हुआ और कहा कि नहीं हुजूर, अगर इसका सर
جدا کر دیا جائے گا تو بڑی آسان کی موت مر جائے گا. اتنی آسان موت نہیں دی جائے. بادشاہ سے اس نے جھوٹ بولا ہے, وہ بھی سال بھر دھوکے میں رکھا ہے. اس کو اتنی آسان موت نہیں دی جائے بلکہ اس پر کتے چھوڑ دیے جائیں. وہ بزرگ پھر بولے, کہا کہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے. اب جو ہے آپ کے وزراء میں سے ایک سب سے افضل ترین وزیر جن کا نام ایاز تھا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. آپ نے یہ شعر بارہا سنا ہوگا. ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت ایاز نے کہا کہ حضور یہ غریب آدمی تھا, آپ بادشاہ ہیں, سال بھر اس کے گھر میں راشن پہنچانے سے نہ تو آپ کے خزانے میں کوئی کمی آئی ہے نہ آپ کے وقار میں کوئی کمی آئی ہے, لہذا اس شخص کو معاف کر دیا جائے, کیا اس کو سزا دینا؟ تو وہ بزرگ پھر بول اٹھے کہ ایاز ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب بادشاہ ذرا متعجب ہوا, کہا کہ بزرگ کو بتاؤ کہ تینوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, وہ بھی اس کو بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ شخص جو کتے چھوڑنے کی بات کر رہا ہے اسے بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور جو ایاز اس کو معاف کر دینے کی بات کہہ رہا ہے آپ اسے بھی صحیح کہہ رہے ہیں. بھلا یہ تینوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو وہ بزرگ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت سنیے, یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, یہ شخص اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے, اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے. میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں, میرا ایک مقصد یہ بھی ہے میرے دوستو کہ آپ دیکھیں کہ ہم اپنے خاندان کا کس طرح اظہار کرتے ہیں. آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ آپ کس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں, آپ کو اپنے خاندان کو کس طرح اظہار کرنا چاہیے, کس طرح پیش کرنا چاہیے. کہا کہ حضور یہ اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے, اس کے باپ دادا جلاد تھے, سروں کو کاٹنا جو ہے ان کا شیوا رہا ہے, اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. اور رہا وہ غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ایسو کو اپنا وزیر بنا رکھا ہے. اور رہا وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ کتے چھوڑ دیے جائیں, کتے سے انہیں کٹوا دیا جائے, تو کہا کہ وہ شخص بھی اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اس کے باپ دادا بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتے تھے, گویا کہ وہ اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے. اور رہ گیا ایاز, تو یہ ایک سید ہے, اور سید کی کبھی یہ شان نہیں ہوتی وہ کہ کسی کو سزا دے, تو یہ اپنے خاندان کا اظہار کر رہا ہے. سید تو وہ ہے جو کربلا میں لٹے بھی گئے, کربلا کے بعد بھی انہیں شہید کیا گیا. فاطمیوں کی تاریخ آپ دیکھ لیں, وہاں بھی سیدوں کو شہید کیا گیا, مگر کبھی پلٹ کر ان کا کوئی وار آپ نہیں دیکھیں گے. کبھی وہ پہلے سے جو ہے کسی پر ظلم کرتے ہوئے انہیں نہیں دیکھیں گے. تو ان کا کبھی شیوا ہی نہیں رہا کہ کسی کو بلا وجہ سزا دیں. معاف کرنا ان کی عادت رہی ہے, معاف کرنا تو ان کی عادت رہی ہے. تو یہ سید ہیں, اور سید جو ہے کبھی کسی کو یعنی معاف کرنا تو ان کا شیوا رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, محمود غزنوی جو تخت نشین تھا اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا, کہا کہ ایاز اتنے دن تک تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم سید ہو, آج مجھے پتا چلا کہ تم سید ہو. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں اپنا وزیر نہیں بلکہ اپنے کاموں پر سوار ہو کر چلتا. اللہ اکبر. حضرت ایاز کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بادشاہ سلامت, اس بزرگ نے میرا ایک راز فاش کیا ہے, یہ بزرگ نے ایک میرا راز فاش کیا ہے. آج میں پورے مجمع میں بھی ایک راز فاش کرنا چاہتا ہوں, میں بھی ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ اس بزرگ نے بتایا کہ میں سید ہوں, آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے, یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے جس سے آپ برسوں برس جو ہے ملاقات کرنے کی جو ہے تمنا رکھتے تھے. اللہ اکبر. تو آپ سید یہ ہوتے ہیں, آل رسول کی یہ شان ہے میرے دوستو, آل رسول کی شان کبھی بیان نہیں ہو سکتی. علامہ حسن رضا فرماتے ہیں باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت, تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند, اور خدا نے کی ہے ان کی عز و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی. درود پاک پڑھیں. اللہ وقت جو ہے
جتنا مجھے ملا تھا اتنا ہو چکا ہے. اگر زندگی رہی اور کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور آگے کچھ بیان کروں گا. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہوگی توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والا.